بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، بس اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ کو اپنے گھاٹ کا علم ہو گیا، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھو. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے خدا نے رزق تمہیں دیے، کھاؤ پیو تمہارے لیے، لیکن فساد نہ کرو. ایک فساد کیا ہے کہ خود کھاؤ غریبوں کا خیال نہ رکھو، یہ بہت بڑا فساد ہے اللہ کی نظر میں. اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے اور کہا میں تجھے بتاؤں جو جہنم پر جس کو جو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ قیامت کو نہیں مانتا. یہ اللہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو حرکت کرتا ہے وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، زمین میں فساد کرتے نا. عام طور پہ ہوتا فساد کب ہے؟ جب کسی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس نشے میں پھر وہ خرابیاں کرتا ہے، پھر وہ دوسروں پہ ظلم بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، یا پیسہ آ جائے یا اقتدار آ جائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک اور ڈیمانڈ آ گئی. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ جیسی بہترین غذائیں جس کے لیے تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی وہ تمہارے پاس آ جاتی تھی. تم نے کیا کہا؟ تھوڑی دیر بعد تمہیں پھر بیماری آ گئی. وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا یہ اب اللہ ان کی نافرمانیاں کیوں یاد کروا رہا ہے، ان کی نافرمانیاں اور اپنے احسان کیوں. مدینے کے یہودیوں سے کہہ رہے تم وہی حرکت کر رہے ہو کہ جو تمہارے بزرگوں نے کی تھی، تم وہی حرکت کر رہے ہو جو تمہارے بزرگوں نے کی تھی. تمہیں پتہ ہے اس رسول کا، اور پتہ ہوتے ہوئے تم اس کا انکار کر رہے ہو، بہانہ تراشی کر رہے ہو. اصل وجہ تمہاری اپنی بے ایمانی ہے. اور وہ وقت یاد کرو، یہ آیت نمبر 61 ہے سورہ بقرہ کی. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر بالکل ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمارا موڈ اب جو ہے نا خراب ہو گیا، ایک قسم کا کھانا کھا تھکا دیا ہمیں آپ نے ایک قسم کا کھانا کھلا کے. بس اپنے رب سے دعا کر. اب دیکھیں بے ایمانی کی علامت ہے کہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا کر، کہتے تھے فدع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے. تقسیم دیکھیں، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یعنی جو تیرا رب، اپنے رب سے دعا کر. آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، رب انہیں پرایا لگتا ہے. پیر صاحب اپنے لگتے ہیں، رب پرایا لگتا ہے. سمجھتے ہیں رب بہت دور ہے، پیر صاحب مسئلہ زیادہ حل کر سکتے. اب پیروں والے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سے پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے. جو اللہ کے نیک بندے حقیقی پیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حقیقت میں جس کو ہم پیر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑے اور اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دے، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دے اور کہے اس سے مانگ جس کا میں بھی محتاج ہوں، اس سے مانگ جس سے رسول اللہ بھی مانگتے تھے، اس سے مانگ جس سے اولیاء بھی مانگتے ہیں، نہ کہ میں تجھے بچہ دے دوں. سبحان اللہ. اللہ اگر تجھے بانج کر دے تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچہ دے سکتا، کس کو دے سکتا؟
نہیں دے سکتے. اور پھر اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے. مریدوں سے کہتے ہیں دعا کریں, ہمیں مثلا پیشاب کی بیماری ہو گئی ہے, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, پیر صاحب کے لیے دعا کرو. مرید بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیر صاحب سب کچھ کر سکتا تھا, وہ اپنا پیشاب بھی نہیں کنٹرول کر سکتا, اور پھر دنیا سے چلے جاتے اسی حالت میں. اللہ دکھاتا ہے طاقتور کون ہے, علی کل شیء قدیر کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ. اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں فراہم کرے, جیسے ساگ. مینیو بھی اپنا ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو پیش کر دیں, کیونکہ حضرت موسیٰ کو کوئی ہماری پسند کی چیزیں ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو, مینیو بھی بتا دیا, ساگ, ککڑی, گیہوں, مسور, پیاز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مثلا موسیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ نے کہا, اب جو وہ کھا رہے تھے وہ بہت ہائی لیول کی غذا تھی, ٹھیک ہے, دنیا داری کے طور پر. مثلا دال اور گوشت میں فرق ہوتا ہے. تو موسیٰ نے کہا تم اعلیٰ جگہ کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو, ایسا ہے تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ, اتر جاؤ, جو کچھ مانگتے ہو تمہیں وہاں مل جائے گا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا ان بیجا ڈیمانڈز کا؟ یہ اللہ جس قوم کو تھوڑی دیر پہلے کیا فرمایا تھا, یاد کرو میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی. اسی قوم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے, یہ عبرت ہے, یہ قرآن کی عبرت ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم بہترین امت ہے, ہم رسول اللہ کی امت ہے, یہ قرآن ہمارے لیے ان سے بھی زیادہ نصیحت ہے. تم سے پہلے بھی ایک قوم گزری تھی جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے, ہم نے فضیلت دی تھی ان کو, لیکن جب انہوں نے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے آئین کی نافرمانیاں شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلا, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ذلت کا معنی واضح ہے. ذلت عربی میں کہتے ہیں بیچارہ جس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوتا, اور عزت کسے کہتے ہیں جس میں طاقت ہوتی. اس لیے عزت اور ذلت ہم کہتے ہیں عزت والا اور بے عزتہ, ذلیل. ذلیل جو بیچارہ ہے, جس کا بس ہی نہیں چلتا, ٹھیک ہے, جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. یہ فضیلت کے بعد یہ ذلت ان پر دے ماری گئی. والمسکنہ, محتاجی, یہ دونوں ہم پہ دے ماری گئی. جس کو جو فیل کر سکتا ہے, اقوام عالم کی لسٹ میں آج مسلمانوں کی حالت دیکھ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. مسلمان غیر مسلموں سے بھیک مانگتے ہیں. آج کل بھی بطور قرض بھیک لینے کا عمل ہمارے ملک میں جاری ہے, چاہے مجبوری سے ہے, چاہے پچھلوں کی کرپشن کی وجہ سے ہے, جس وجہ سے بھی ہے, بالآخر مسلمان غیر مسلم سے بھیک مانگ رہا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہ پھر اب پیسے لینے ہیں اس سے, وہ کہے گا فلانا بندہ چینج کرو. سر وہ ہمارا مسئلہ, خبردار تمہارا مسئلہ, تمہاری اوقات کے چینج کرو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, کہتے ہیں اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے میں نے سعودی عرب کے بادشاہ کو فون کیا, میں نے کہا کنگ. اس نے کہا کہ پہلے لوگ تو ہمیں فون نہیں کرتے تھے. میں نے کہا وہ بے وقوف تھے, مجھے اتنے $1 بلین چاہیے. اور پھر اپنی قوم کو ہنسا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو کرائے کلیکٹ کرنے سے بھی آسان کام ہے ان سے پیسے لینا, اور ان کی قوم مزے لے رہی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہ ہے جس کو نظر آئے قرآن سے حشر کیا ہو رہا ہے ہمارا. اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. وہ بتا رہا ہے کہ تم ذلیل ہو, تم مجبور ہو مجھے پیسے دینے پر. اگر میں تمہاری سپورٹ نہ کروں ایک ہفتہ نہیں چلو گے. یہ قرآن کی آیات, زندہ آیات, ٹھیک ہے نا. اب جناب ہم سارے مل کے دعا کریں, یا اللہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیڑا غرق کر دے. اللہ ہمارا بیڑا غرق کرے گا, اس کا نہیں کرے گا, کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اس نے قرآن ہمیں دیا تھا, ان کو نہیں دیا تھا. رسول اللہ کو ہم نبی مانتے ہیں, وہ نبی نہیں مانتے. اس کا بہترین قانون, ہمیں اس میں شارٹ کٹس نکالنے کا شوق. کوئی ایک کام ایسا بتائے نا کہ جنت پکی ہو جائے. باقی کس لیے بھائی قرآن, باقی حدیثیں کس کے لیے, کس شارٹ کٹ کے چکر میں. خدا تب یاد آتا ہے جب دنیا کا معاملہ کہیں پھنس جاتا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ذلت اور محتاجی ان پر دے ماری گئی. کس نے دے ماری؟ اللہ نے دے ماری. اور کون کسی کو ذلیل رسوا کر سکتا ہے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اس کے قانون ہے.
جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے پھر وہ ذلیل کرتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، کیوں؟ اب توجہ فرمائیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ آیت پڑھ کے کہے بڑے گندے کافر تھے وہ، بھئی میں بھی تو نہیں مانتا اللہ کی آیات کو، میں کہتا ہوں منہ سے میں مانتا ہوں، چومتا ہوں، عمل نہیں کرتا اس میں. عمل میرا انگلینڈ سے آتا ہے، عمل میرا یورپ سے آتا ہے، عمل وہ میرا آئیڈیل ہے. پوچھے مجھے تو کہتا ہوں میرے آئیڈیل رسول اللہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، رسول اللہ اسوہ ہے. لیکن میری حرکتیں دیکھو تو میرا کوئی ایکٹر میرا آئیڈیل نکلے گا، میرے بچوں کا کوئی فٹ بالر نکلے گا کھیلنے والا، رسول اللہ آئیڈیل نہیں نکلے گا. کیوں؟ میں نے تربیت ہی ایسی کی. اور بچے بھی کہتے ہیں ابا جان کتنے منافق ہیں، نام لیتے ہیں اللہ کا، رسول کا، اسلام کا، حرکتیں ساری دنیا پرستوں والی. پھر بچہ بھی ویسا ہی بنتا ہے. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دیندار کیوں نہیں ہیں. بابا اس نے تم سے سیکھا. اگر ماں باپ گھر میں 24 گھنٹے ٹینشن ہی ان کو پیسوں کی لگی ہوئی ہے، پیسہ ہی ہوگا، پیسہ ہو گیا، کپڑے ہو گئے، فلان ہو گیا، گاڑی ہو گئی، اور بچے سے ایکسپیکٹ کریں ولی اللہ بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر میرے اماں ابا لڑتے ہیں تو اسی چیز پر آپس میں، اور اگر خوشی ہوتی ہے اماں کو تو پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ابا پیسہ لا دے اس کا ہم و غم پھر پیسہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا عمل آیات کا انکار کرتا، ہمارا عمل آیات کا انکار کرتا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. جو اللہ کی آیات نہیں مانتے پھر جب نبی بھی آتا ہے تو بس چلے تو اس کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور کھول کے بات بتا دیں، نافرمانی کرتے تھے. عصوا عصیان، معصیت، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور جو حد بتائی تھی ہم نے، حدیں بتائی تھی، ان حدوں کو پھلانگ جایا کرتے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو کس طرح پھلانگتے ہیں. اصلاً ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب پھلانگ گئے. پتہ دوست تو چلتا ہے جس کو نظر آ رہی ہو یہ ایک باؤنڈری ہے میں نے کراس کرنی، اتنی روٹین بن گئی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی حد میں اللہ کی کراس کر رہا ہوں. اس کے بعد صدق اللہ العلی العظیم.